وعلى آلہ واصحابہ ومن والا ومن سار علی دربہ واتبع ہدی وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری ذمہ داریاں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج میں انہی حقوق کو اور انہی ذمہ داریوں کو جو قرآن کریم کے حوالے سے بندوں پر عائد ہوتی ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن پاک کے حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری جو ہم پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن پاک پہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں، اور متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اس کے دیے سے خرچہ کرتے ہیں اور جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان لائیں۔ لیکن قرآن پہ ایمان لانے کا کیا معنی اور مطلب ہے؟ تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جو اوصاف ہے اور قرآن کے جو خصائص ہے ہم ان خصائص کو مانیں اور اس پہ ایمان رکھیں۔ تو قرآن کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں ارشاد فرمایا کہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے قرآن کو اپنی طرف سے وضع کر لیا ہے، یہ لوگ صحیح معنی میں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے؟ اگر واقعہ ایسے ہی ہے تو پھر وہ قرآن جیسا ایک اور کلام لے آئے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے تو اللہ رب العزت نے اس چیلنج میں کمی کی اور سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد عربی نے اپنے طرف سے کلام کو وضع کر لیا ہے؟ اگر واقعہ یہی ہے تو پھر قرآن جیسی 10 گڑھی ہوئی صورتیں لے آئے۔ لیکن جب وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس قرآن کی حقانیت میں تمہیں شبہ ہے تو یہ صورت ہی اس کی جیسی لے آؤ۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اور صبح قیامت تک نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر جن و انس مل کر کے اس قرآن جیسی کوئی اور کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرے اور مدد کرے۔ تو قرآن کے حوالے سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھیں، اور ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام جانیں۔ اور قرآن پاک کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں نہ کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ کہیں سے کوئی کجی آ سکتی ہے، نہ اس میں تعارض ہو سکتا ہے۔ جہاں تک باطل کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں نہ باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ جہاں تک کجی کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے سورہ کہف کی آیت ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج، کہ اس قرآن کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ جہاں تک تعارض کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تعارض ہوتا اور بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ تو قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی باطل نہیں ہے، اس پہ ایمان رکھے۔ قرآن کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تعارض اور کجی نہیں ہے تو اور یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کی جائے گی۔ تو قرآن پہ ایمان رکھنے کی باتوں میں یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن سر چشمہ علم و حکمت ہے۔
قرآن خزینہ علوم و معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ یہ قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، کہ وہ قرآن آیا جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور قرآن لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو قرآن کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اس کے بعد قرآن کی خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ظاہری اور روحانی دونوں ہی طرح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ جہاں تک ظاہری بیماریوں کی بات ہے تو قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور روحانی بیماریوں کے حوالے سے سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آ گئی جس میں تمہارے لیے تمہارے تمام دلی بیماریوں کی شفا ہے، کا علاج ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی خصوصیات ہے۔ ان خصوصیات پہ ایمان لانا قرآن پاک کے حوالے سے پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو پڑھانا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ لیکن ان سارے مراحل سے گزرنے سے پہلے ہمیں قرآن کے ساتھ تعامل کرنا ہوگا، قرآن کو ہاتھ لگانا ہوگا اور قرآن کو کھولنا ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ جو بھی ہم مظاہرہ کریں گے، تعامل کریں گے، وہ ادب کے ساتھ مظاہرہ کریں گے، ادب کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جو لوح محفوظ میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، کہ قرآن یہ لوح محفوظ میں ہیں کہ جس کو معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جو انتہائی نیک ہیں، اور وہ فرشتے وہ قرآن جو کہ صحیفوں میں رکھا ہوا ہے وہ بلند صحیفوں میں رکھا گیا ہے۔ تو قرآن کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے اتنے ادب و احترام کے ساتھ لوح محفوظ فرشتوں کے حوالے فرمایا۔ تو قرآن کے ساتھ ادب کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو باوضو ہو کر کے اسے پڑھیں اور باغسل ہو کر کے اسے پڑھیں، یعنی کوئی حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی قرآن کو بے وضو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس کے بعد آگے بڑھ کر کے ہم قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس جو پیغام آیا اس کو پڑھو۔ تو قرآن پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن قرآن ہم کیسے پڑھیں؟ اس طور پہ پڑھیں کہ ہر حرف اس کے صحیح مخرج سے ادا ہو، اس کے عارضی اور اس کے لازمی صفات کا ہم اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ لیکن قرآن صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ چونکہ قرآن مصدر علم و حکمت ہے، اللہ کی صفت ہے اور شریعت کا مدار ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کو حافظ قرآن بنایا اور فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ انا علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن کا حافظ ہونا یہ نبی کی سنت ہے، اور قرآن کا حافظ ہو جانے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم اسے رمضان تک کے لیے چھوڑ دیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثل صاحب القرآن کا مثل صاحب الابل المعقلہ اذا عاہد علیہا امسکہا و اذا اطلقہا ذہبت، کہ جو صاحب قرآن ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اپنے اونٹوں کو رسی سے باندھ رکھا ہے، کہ اگر وہ اس کی نگہبانی کرتا ہے تو وہ اونٹ محفوظ رہیں گے، اور اگر وہ اس کی نگہبانی نہ کرے تو سارے اونٹ چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح قرآن پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کا دہرانا، اور اس کے بعد قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی سے روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب قرآن پڑھانا یہ ذمہ داری ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں غور و فکر بھی کریں۔ صرف ظاہری نصوص پڑھ لینا کافی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پہ غور کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو ادب سے پڑھا جائے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اسی طریقے سے قرآن میں تدبر کیا جائے، تو ان سب کا واحد مقصد کیا ہے؟ تو ان سب کا مقصد یہ ہے کہ وَھَٰذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ تم اس قرآن پہ عمل کرو۔
تو قرآن پہ عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن عمل کے معاملے میں کچھ لوگ تشدد برتتے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے اس قرآن کو کسی کے لیے باعث مشقت بنا کر نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو جو ہے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے نازل کیا ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے یہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ قرآن پہ ایمان رکھے، قرآن کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرے، قرآن کو باوضو ہاتھ لگائے، قرآن کو باغسل پڑھے اور قرآن پاک کو پڑھے، قرآن پاک کو یاد کرے، قرآن پاک خود پڑھے، قرآن پاک دوسروں کو پڑھائے، قرآن پاک پہ تدبر کرے اور قرآن پاک پہ عمل کرے۔ یہ سارا کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی کام کسی نہ کسی مقصد خیر کے تحت ہوتا ہے، تو قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو قرآن نے اس کو بھی اجاگر کیا اور فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم اللہ والے ہو جاؤ اس قرآن کو پڑھ کر کے اور اس قرآن کو پڑھا کر کے۔ تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائے، ایسے بندے ہو جائے کہ جن کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، جن کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی تڑپ ہو اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، جن کا جگر اللہ کی محبت میں پارا پارا ہو رہا ہو اور جن کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو رہے ہو، اور جن کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پروردگار میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، میری موت بھی تیرے لیے ہے، میری نماز بھی تیرے لیے ہے اور میری قربانی بھی تیرے لیے ہے۔ تو یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے، اور قرآن پاک کے حوالے سے جو ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا واجعله دلیلا الی رضاک وشفیعا عندک یا رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔